جاؤ تو بیٹھو جاؤ، کیمرہ خطر نہیں لگانے بیکار ہے اس کا۔ چالو ہے نا بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ مولاي صل وسلم حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج شب برات کی تیاری میں اپنے اپنے گھر پر مصروف ہوں گے۔ آئیے قصیدۃ البردہ شریف کے اشعار سے اپنے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ کل واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ تمامی حضرات کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ قصیدہ بردہ شریف کے کن اشعار کا درس آج کے دن ہوگا، تو آئیے انہی اشعار سے ہم اپنے اس درس کا آغاز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان اشعار کو ایک بار پڑھتے ہیں، تاکہ قصیدہ بردہ شریف کے پڑھنے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو نظم میں پڑھا جائے تو اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے نظم میں تھوڑا گنگنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ تمامی حضرات بھی اپنی اپنی جگہ پر قصیدہ بردہ شریف کے ان اشعار کو دہرائیں، تاکہ اسی کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا بھی لطف آئے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج چونکہ ہمارا درس تیسری فصل سے ہونے والا ہے، یعنی قصیدہ بردہ شریف کے وہ اشعار جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف بیانی پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے کے جو اشعار ہیں، چونکہ وہ کچھ تمہیدی مباحث ہیں، ابتدائیہ ہے، اور اس کے بعد نفس امارہ کی مخالفت میں کچھ اشعار کہے گئے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اسے پڑھنے کا شرف بعد میں حاصل کریں گے۔ تو کئی مقاصد چونکہ ہمیں یہاں سے شروع کرنے سے حاصل ہو رہے ہیں۔ تو سنت من احیا الظلام الى ان اشتكت قدمه الضر من ورم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا متراف الأدم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
وراودته الجبال الشم من ذهب وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام إن الضرورة لا تعدو على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من الآدم لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کتنے لوگ ہو گئے 82 دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے جو اشعار ابھی آپ کے سامنے اس ٹوٹے پھوٹے لہجے میں پیش کیے گئے ہیں ان اشعار کی توضیح سماعت کرتے ہیں
اور آج کے دن ہمارا موضوع ہے قصیدہ لوامع المدائح النبویہ فی القصیدۃ البردہ الشریفہ، یعنی اگر ہم اس کو اردو میں کہیں تو قصیدہ بردہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ کی مدح سرائی کے جھلکیاں یا اس کے نمونے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امام بوصیری علیہ رحمۃ رضوان نے، ویسے تو ان کا پورا قصیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف بیانی پر مشتمل ہے، لیکن خاص طور سے یہ قصیدے کا یہ حصہ جو اس کی تیسری فصل ہے، تیسرا جز ہے، یہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے اس کے دو حصے، ابھی ان کا درس نہیں ہوا ہے باقاعدہ طور پر، لیکن آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلا حصہ جو بطور تمہید عشق اور محبت کے مضامین پر مشتمل تھا، اور دوسرا حصہ جو کہ نفس امارہ کی مخالفت کے بیان پر مشتمل تھا۔ یہ تیسرا حصہ، اسی سے آپ نے بتدریج انتقال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی طرف۔ اس کا پہلا شعر ہے ظلمت سنت من احیا الظلام الی ان اشتکت قدماہ الضر من ورمی۔ آپ بھی اس کو دہرائیں، کیا ہے شعر؟ ظلمت سنت من احیا الظلام الی ان اشتکت قدماہ الضر من ورمی۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں ہم ادبی فوائد سماعت کرتے ہیں۔ تو الفاظ اس کے مفرد جو الگ الگ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو پہلے جان لیتے ہیں۔ ظلم یظلم ظلمن، اس کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا، ظلم کرنا۔ اس کا حقیقی معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی شے کو اس کے اصل محل کے علاوہ دوسرے محل میں رکھنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ جس کا جو مقام ہے اس کے مقام کے علاوہ دوسرے مقام میں رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ یہاں پر کیا مراد ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز ابھی علمی فوائد کے تحت ہم بیان کرتے ہیں۔ سنت کا معنی ہوتا ہے راستہ، طریقہ، اور عربی میں اس کو کہہ سکتے ہیں سنت الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ بول کر کے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، ایسا راستہ کہ دین کے معاملے پر جس پر چلا جائے اسے سنت کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے سنن۔ احیا یحیی احیاء کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا۔ الظلام، تاریکی، تاریکی چونکہ رات کے اندر پائی جاتی ہے اس لیے یہاں پر مراد تاریک راتیں ہیں۔ تو احیا الظلام، تاریکی کو زندہ کیا، یعنی تاریک راتوں کو زندگی دی۔ مراد ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے ذریعے سے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ رکھا۔ اشتکا یشتکی اشتکاءن، اس کا معنی ہوتا ہے بیماری میں مبتلا ہونا، کسی چیز کے کسی بیماری کی شکایت ہونا، شکایت سے ماخوذ ہے بنیادی طور پر یہ۔ اور قدم اس کی جمع آتی ہے اقدام، یہ تثنیہ ہے۔ الضر کا معنی تکلیف، ورم کا معنی سوجن۔ تو یہ اس کے الفاظ کی وضاحت ہو گئی۔ اسے آپ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس جو قابل استعمال ہے جدید عربی میں بھی وہ حاصل ہو جائے گا۔ اب اس کا ہم لفظی معنی سماعت کر لیتے ہیں۔ امام بوصیری فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی ذات مبارکہ کی سنت من، ایسی ذات کی سنت پر زیادتی کی، ظلم کیا، من احیا الظلام، جنہوں نے تاریک راتوں کو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے زندہ رکھا، اور اس حد تک زندہ رکھا الی ان اشتکت قدماہ الضر من ورمی، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک کو ورم کی، سوجن کی، تکلیف کی شکایت ہو گئی۔ یہ تو اس کا لفظی معنی ہو گیا۔ آپ اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ مطلب کیا ہے کہ میں نے اس ذات کی سنت کا حق ادا نہیں کیا جو اتنی زیادہ عبادت اور شب بیداری کرتے تھے کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ کسی شاعر نے کہا یہ تھی نماز مصطفیٰ، پاؤں پہ آ گیا ورم۔
شام کو ہو گئے کھڑے تو صبح کی نماز میں۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی الفاظ مفردہ کی توضیح تھی۔ اب اس سلسلے میں تھوڑے علمی مضامین ہم علمی فوائد نوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی تو صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ علمی فوائد کے تحت اسے درج بھی کرتے چلیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ حالانکہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے سبب اللہ رب العزت نے آپ کے امت کے اور اگلے پچھلے لوگوں کے گناہ، میں نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ خود کو مشقت میں ڈالیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کی پوری رات کھڑے ہو کر عادت کریمہ جو تھی شب بیداری کی، اس عادت میں آپ نے تبدیلی پیدا کی اور آپ تہائی رات تک جاگ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگے۔ اسی کو امام بوصیری علیہ رحمت و رضوان نے بیان کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت اور شب بیداری میں آپ کا عالم یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تو پوری کی پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو گناہوں سے پاکیزہ پیدا کیا تھا اور ہم آپ کے امتی ہیں، ہم گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے والے فصل میں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے آپ کی سنت کی نہ اتباع کی اور نہ ہی اس کا حق ادا کیا، پھر خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور شیدا کہنا یہ کس طرح سے زیب دیتا ہے۔ تو ایک بار پھر سے شعر کا معنی سماعت فرمائیں، پھر ہم اگلے مضامین کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ کہ ظلمت سنت من احیت ظلامہ، کہ میں نے ایسے ذات کی سنت کا حق ادا نہیں کیا، اس عظیم المرتبہ ذات کی سنت کا حق ادا نہیں کیا جنہوں نے تاریک راتوں کو شب بیداری اور عبادت کے ذریعے سے زندہ رکھا، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم کی تکلیف آ جایا کرتی تھی۔ اب ہم اس سے دیکھیں کہ ہم نے جو یہ شعر پڑھا، اس سے ہمیں ادبی ایک اور نقطہ حاصل ہوتا ہے، کچھ تعبیرات ہمیں ملتی ہیں، ہم اس شعر کو کیسے اپنے عام زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، احیت ظلام، تاریکی کو زندہ رکھا۔ اب اگر کوئی شخص پوری کی پوری رات کام کرے، اگر پورا کا پورا دن کام کرے، تو اس کے لیے کیا لفظ بولیں گے؟ احیت ظلامہ یا احی اللیل۔ مثلا فلاں شخص پوری کی پوری رات پڑھائی کرتا ہے، فلان یحیی اللیل یا یحیی الظلام بالقراءۃ، فلاں شخص پوری کی پوری رات پڑھائی کرتا ہے، فلان احیی الظلام بالقراءۃ، فلان احیی الظلام بالکتابۃ۔ تو یہ ہمیں ایک تعبیر ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر پورا کا پورا دن کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے ہم جدید تعبیر میں بول سکتے ہیں فلان احیی النہار یا بالقراءۃ یا بالعمل، کہ فلاں شخص نے پورے کے پورے دن کو زندہ رکھا اپنے کام کے ذریعے سے۔ تو ایک ہمیں یہ تعبیر ملتی ہے جس کو ہم اپنے موقع پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک ادبی فائدے کہتے ہیں، اسے بھی آپ نوٹ کرتے چلیں کہ اس شعر کو ہم کیسے ادب کی حیثیت سے پڑھ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری تعبیر ہمیں اس شعر سے یہ ماخوذ ہوتی ہے، اشتکت قدماہ الضر من ورمی، کہ آپ کے قدم کو ورم کی تکلیف کی شکایت ہو گئی۔ اب اگر کسی کو کوئی بیماری کا عارضہ لاحق ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا لفظ بولیں گے؟ اسی سے تعبیر ایک اخذ ہم کرتے ہیں اور اس کو کیسے بولیں گے؟ اشتکیت بالحمہ، کہ مثلا مجھے بخار کی شکایت ہو گئی، یا ایسے ہم کہیں اشتکت یدی بالشل، کہ میرے ہاتھ کو شل کی شکایت ہو گئی، اسکار رفتہ ہونے کی شکایت ہو گئی۔ تو اس طرح کی تعبیرات، یا اشتکت عینی الضر، میری آنکھ میں تکلیف کی، میرے آنکھ میں تکلیف کی یہ شکایت ہو گئی، اس طرح کی تعبیرات آپ ضرورت کے وقت اس شعر سے اخذ کر کے استعمال کر سکتے ہیں، تبھی ہمیں ادب پڑھنے کا صحیح فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ ان تعبیرات کو بھی نوٹ کرتے رہیں، اس سے ہمیں اچھی اچھی تعبیرات بھی ملتی ہیں۔ دوسرا شعر تھا وشد من صغب احشاءہ وطوى تحت حجارۃ کشحا مطرف الادم۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ مفردہ کو سماعت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر علمی فائدہ
اور وقت رہا تو انشاءاللہ العزیز اس کے بلاغی فائدے بھی حاصل کریں گے۔ شدہ، شدہ شدو کا معنی ہوتا ہے باندھنا، اور شدہ من سغبن ہے، من یہاں پر تعلیل کے لیے ہے، علت بیان کرنے کے لیے۔ سغب، سغبہ یسغبو، بول ایک بار اپنی زبان سے اس کو ادا کر لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ ذہن میں بھی اور زبان پر بھی ازبر ہو جائے گا۔ سغبہ یسغبو، سغبہ یسغبو کا معنی ہوتا ہے سخت بھوکا ہونا، سخت بھوک میں مبتلا ہونا۔ اور الاحشاء یہ جمع ہے الحشا کی، حش سے مراد ہوتا ہے زائد چیزیں، یہاں پر مراد ہے پیٹ کے اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو حش سے تعبیر کیا جاتا ہے، مثلا اوجھڑی وغیرہ، مجازن یہاں پر پیٹ مراد ہے۔ دوسرا طوا یطوی، طین کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، باب ضربہ یضربو سے ہے۔ کش، کش کا معنی ہوتا ہے، کش بولتے ہیں کمر کی، پہلو کوکھ اور کمر کو کہتے ہیں، یعنی پہلو اور پسلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کش کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے کشوح، آپ الفاظ نوٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ قید العلم بالکتابہ، اپنے علم کو آپ لکھ کر کے محفوظ کریے، نہیں تو آپ اسے فراموش کر دیں گے۔ اور آفت العلم النسیان، علم کی آفت بھول ہے، اگر آپ بھول گئے تو یہ آپ کے لیے، آپ کے علم کے لیے آفت ہوگی۔ تو یہ الفاظ مفردہ اس کے ہو گئے۔ تحت الحجارہ، الحجارۃ کا معنی پتھر۔ مترف، اطرف یطرف، اطراف کا معنی ہوتا ہے عیش و عشرت۔ چلو چلو، کتنے لوگ؟ 111۔ تھوڑا اس سلو شعر بولا کا کرو، معنی بھی، یہ لکھے والا کو تھوڑا سلو بولا کرو، ریپیٹ کرو۔ اس شعر کا معنی بھی گزشتہ شعر سے ہی مربوط ہے۔ آئیے اس کا معنی سماعت کرتے ہیں۔ وشد من سغبن، اور اس ذات کی جس کی میں بیان کر رہا ہوں، امام بوصیری فرماتے ہیں وشد من سغبن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس ذات بابرکات نے سخت بھوک کی وجہ سے شدہ باندھ لیا، احشاءہ اپنے شکم مبارک کو، وطوا اور لپیٹ لیا، تحت الحجارتی پتھر کے نیچے، کشحن اپنی کمر کو، مترف الادمی جس کی کھال کی نازک تھی۔ یہ تو اس کے الفاظی کے اعتبار سے معنی ہو گئے۔ اس کا ایک ہم بامحاورہ ترجمہ سنتے ہیں کہ وہ ذات جس نے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے شکم مبارک باندھ لیے اور پتھروں کے نیچے نازک کمر کو تہ کر لیا، ایسی ذات کی سنت مبارکہ پر ہم نے عمل نہیں کیا اور ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور ان کے بھی الفاظ کو آپ اپنی عربی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس سے کچھ ہم علمی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ امام بوصیری فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے ان کی سنت کا حق ادا نہیں کیا جو پوری کی پوری رات جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے شکم مبارک کس لیتے تھے۔ یہ معنی بھی حدیث پاک کے اندر وارد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فوجدته جالسا مع اصحابه يحدثهم وقد عزب بطنه بعصابة فقالوا من الجوع۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے ہیں اور شکم مبارک کو ایک پٹکے سے باندھ رکھا ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے کیا ہے۔ اس سلسلے میں اور بہت سی احادیث وارد ہیں۔ ناظرین، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے جسم مبارک کی تر و تازگی یہ کم نہیں ہوتے تھے۔ یعنی لوگ مرغوب غذائیں کھاتے ہیں اور عمدہ اور صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں، نرم بچھونوں پر سوتے ہیں، مگر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا
کہ کھانے کے لیے جو کی روٹی تھی، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تو جو کی روٹی کھاتے وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں، اور پہننے کو موٹے جھوٹے کپڑے ہوتے تھے، بچھانے کے لیے ٹاٹ کا بچھونا یا کھجور کے چھال کی بنی ہوئی چٹائیاں ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی آپ کی قوت، آپ کا حسن و جمال، آپ کی تازگی، آپ کا آب و تاب اور چہرے پر آپ کی چمک دمک پورے طور پر برقرار رہتی تھی۔ اور آپ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے انہوں نے اسے بیان کیا، احادیث کے اندر یہ وارد ہے، اور شارحین نے اس سلسلے میں لکھا، خاص طور پر علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان نے، کہ بڑے سے بڑا طاقتور پہلوان اور اپنے وقت کے شاہان حسن و جمال اور خوشحال لوگ بھی آپ کے سامنے کم نظر آتے تھے۔ تو ایک بار پھر سے اس سلسلے میں ہم اس شعر کا معنی سماعت کرتے ہیں۔ شعر کیا تھا، آپ بھی اس کو دہرائیں تاکہ ازبر ہو جائے۔ وَشَدَّ مِن صَغَبٍ أَحْشَاءَهُ وَطَوَى تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُطْرَفَ الْأَدَمِ، کہ وہ نبی جو بھوک کی شدت کی وجہ سے شکم مبارک کو باندھ لیتے اور پتھروں کے نیچے نازک و مبارک کمر کو تہ کر لیتے تھے۔ اب چونکہ اس کے اندر صنعت تلمیح ہے، صنعت تلمیح کس کو کہتے ہیں؟ اپنے کلام کو کسی حدیث یا قرآن کریم کی آیت سے اخذ کرنا، اور پھر ظاہر ہے اس کا پورا مضمون ان احادیث طیبہ سے ماخوذ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا بیان ہوا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے گزرا، تو اس کے اندر صنعت تلمیح پائی جاتی ہے۔ اب تیسرا شعر ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم۔ آئیے سب سے پہلے الفاظ مفردہ سنتے ہیں۔ راودہ، راودہ یراود، مراودتن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنے دوسرے کو اپنی طرف کھینچنا، لبھانا، فریفتہ کرنا۔ اور الجبال جبلن کی جمع ہے، پہاڑ کے معنی میں۔ الشم یہ اشم کی جمع ہے، مراد بلند و بالا، ارفع کے معنی میں۔ ارا یری اراءتن کا معنی ہوتا ہے دکھانا، اور الشمم کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ شمم یشمم، یشم یشم کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ اور ایما میں ایا یہ عظمت اور کمال کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور ما یہ زائدہ ہے، جسے کہا جائے محمد رجل ای رجل، مطلب کیا ہوگا، محمد آدمی ہے اور کیا ہی آدمی ہے، یعنی بہت باکمال اور باعظمت آدمی ہے۔ تو اے کا لفظ یہ عظمت اور کمال کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اب اس کے الفاظ کی وضاحت سننے کے بعد ہم اس کے مجموعی معنی کو لفظی طور پر پہلے سنتے ہیں، پھر اس کا بامحورہ ترجمہ کر کے انشاءاللہ العزیز علمی افادات حاصل کرتے ہیں۔ ورابطتہ الجبال الشم من ذہب، سونے کے، الشم کا معنی ارفع بلند، بلند و بالا پہاڑوں نے آپ کو اپنی طرف لبھایا، عن نفسہ آپ کی ذات کو اپنی طرف ابھایا، فَأَرَاهَا أَيَّمَا شَمَمِ، تو آپ نے انہیں اپنی کیسی بلندی دکھائی، یعنی کیسی عظمت کا مظاہرہ کیا، اور آپ ان کے تمام تر لبھانے کے باوجود بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوئی۔ یہ مضمون بھی حدیث پاک کے سے ماخوذ ہے، اور عنقریب انشاءاللہ العزیز علمی افادے کے تحت ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو یہ اس کا لفظی معنی ہوا کہ سونے کے بلند پہاڑوں نے آپ کو فریفتہ کرنا چاہا، تو آپ نے ان کے سامنے کیسی بلندی، کیسی بے نیازی کا مظاہرہ فرمایا، یا آپ ان کے سامنے کیسی بلندی کے ساتھ پیش آئے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میرے پروردگار نے مکہ کے سارے کمکروں کو سونے میں تبدیل کر کے مجھے پیش کیا،
میں نے عرض کیا یا رب العالمین مجھے اس کی خواہش نہیں، میری آرزو ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، جس دن کھاؤں تیری حمد و ثنا بیان کروں، اور جس دن فاقہ کروں تجھ سے گڑ گڑا کر کے مانگوں اور دعا کروں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبہ تھی جس کو امام بوصیری نے اس شعر کے اندر نظم کیا ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر وارد ہے کہ حضرت جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ان اللہ یقرئک السلام ویقول لک اتحب ان اجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں ان پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور جدھر آپ تشریف لے جائیں وہ آپ کے ساتھ جائیں۔ یہ سن کر دیر تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا اور غور و فکر کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد سر مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا یا جبریل ان الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له یجمعها من لا عقل له فقال له جبریل ثبتک اللہ یا محمد بالقول الثابت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے جبرائیل، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی اور گھر نہ ہو، یہ اس کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ اس دنیا کا وہ آدمی جمع کرتا ہے جو عقل و دانش سے محروم ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ آپ کو حق پر ثابت قدم رکھے۔ تو اس شعر کے اندر امام بوصیری علیہ الرحمۃ والرضوان نے انہی احادیث طیبہ کے معانی کو نظم کیا ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر صنعت تلمیح پائی گئی، اور دوسری اب ہم کچھ بلاغی فوائد نوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے اندر کیا بلاغی معنی پائے جاتے ہیں، آپ اس شعر میں اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الشم اور الشمم دونوں کے الفاظ بالکل ملتے جلتے ہیں، تو ان کے اندر صنعت اشتقاق پائی جاتی ہے۔ صنعت اشتقاق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو لفظ جو ہم جنس ہوں، یعنی ان کے الفاظ مفردہ ایک ہوں، یا بالکل بعین ہی انہی الفاظ کو الگ الگ مواقع پر استعمال کر دیا جائے یا ان کے مشتقات کو استعمال کر دیا جائے، تو اسے اشتقاق، صنعت اشتقاق کہا جاتا ہے اہل بدیع کی اصطلاح میں۔ تو اس کے شمم اور الشم کے اندر صنعت اشتقاق پائی جاتی ہے۔ تو یہ ان دو چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں۔ ٹائم کتنا؟ 33 10:41 سے بھی۔ چند اشعار اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتَهُ إِنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى الْإِسَمِ۔ آئیے سب سے پہلے اس کے الفاظ مفردہ سنتے ہیں۔ اکد یؤکد، تاکید کا معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا، پختہ کرنا۔ آپ اسے اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، اکدت امرن کذا، میں نے فلاں چیز کو بالکل پختہ کر لیا ہے۔ الزہد کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی کا اختیار کرنا، دنیا سے کو ترک کر دینا۔ وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُهُ، ضرورت اس کی جمع آتی ہے ضرورات، مراد حاجت۔ اور لا تعدو، عدا یادو عدوانا، اس کا معنی ہوتا ہے غالب آنا، سرکشی کرنا۔ اور العصم، یہ عصمتن کی جمع ہے۔ عصمتن کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کا ملکہ۔ یہاں پر مراد ہے اہل عصمت، یعنی انبیاء کرام اور فرشتگان اعظام۔ آئیے اس کا معنی سماعت کرتے ہیں۔ وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُهُ، فیہا میں ہا ضمیر کا مرجع دنیا ہے۔ نبی اکرم ضرورتہ میں ہو ضمیر کا مرجع اس میں رسالت ہے، تو اب مطلب ہوگا اکدت زہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا ضرورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی ضرورت نے آپ کی دنیا سے بے نیازی کو مضبوط کر دیا۔
کیوں مضبوط کر دیا اس کو آگے بیان کیا، ان الضرورۃ لا تعدو علی الاسم، کہ ضرورت عصمت پر سرکشی نہیں کرتی، ضرورت عصمت پر غالب نہیں آتی. یعنی ایک طرف دنیا کی ضرورت نے آپ کو اپنی طرف کھینچا اور دوسری طرف آپ کی دنیا سے بے نیازی کی وصف تھی، تو آپ کی بے نیازی اور عصمت کے وصف یہ دنیا کی ضرورت پر غالب آ گئی. اس سلسلے میں کچھ علمی افادات نوٹ کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کھردری بان کی بنی ہوئی چٹائی پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں صاف صاف نظر آ رہے ہیں. میں نے سر اٹھا کر کاشان اقدس کو دیکھا تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بخدا مجھے وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو آنکھوں کے سامنے سد راہ بن سکے. یعنی میرے آنکھوں کے سامنے دور دور تک دنیا کا کوئی بھی ساز و سامان نظر نہیں آیا سوائے 3 چمڑوں کے جن کو رنگنے کے لیے لٹکایا گیا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک کونے کے اندر جو کا ڈھیر تھا. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے سر و سامانی کو دیکھ کر میری آنکھیں اشک آلود ہو گئیں. سرکار نے دریافت فرمایا عمر کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت صفوۃ اللہ من خلقہ وکسرى وقیصر فیما ہما فیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور آپ کی ہم یہ حالت دیکھتے ہیں حالانکہ قیصر و کسریٰ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا یا عمر اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا اما ترضى ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ. عمر یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس دنیاوی زندگی میں ساری راحتیں دے دی گئی ہیں، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ دنیا تو انہیں دے دی جائے اور ہمیں آخرت کی ابدی نعمتیں ملیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تقسیم پر راضی ہوں اور اپنے رب کریم کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عمر لو شاء ان يسير الجبال الراسيات معي ذهبا لصارت، کہ عمر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان بلند و بالا پہاڑ کو میرے ساتھ سونا بنا کر چلاتا تو یہ میرے ساتھ سونا بن کر کے چلتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی ضرورتوں سے زہد اختیار کر لیا. اسی کو امام بوصیری نے اس شعر کے اندر نظم کیا ہے. شعر پڑھتے ہیں وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتَهُ إِنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى الْإِسَمِ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نے دنیا سے آپ کی بے رغبتی کو اور مضبوط کر دیا. یعنی جتنی دنیا نے آپ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی آپ اتنے ہی استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پر جمے رہے. اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ان الضرورۃ لا تعدو علی الاسم، کہ بے شک ضرورت یہ عصمت پر غالب نہیں آتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کا درس قصیدہ بردہ شریف کا ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اب ہماری درس کا دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے محادثہ، عربی محادثہ. تو آج جیسا کہ کل موضوع کا اعلان کر دیا تھا، آج موضوع ہے ہمارا ترحیب الصدیق، اپنے دوست کا استقبال کرنا. آپ کو اگر کسی دوست سے ملنا ہو تو دو دوستوں کے بیچ میں کیسی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ
ان چیزوں کو لکھتے بھی رہیں، غور سے سماعت کریں اور دہرانے کی بھی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ آپ مثلا تصور کریں کہ دو شخص ہیں، حامد اور علی، ان دونوں کے درمیان دوستی ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے، مان لو حامد یہ علی کے گھر اس سے ملنے کے لیے اس کے دروازے پر آیا ہوا ہے، تو ان کے درمیان جو گفتگو جاری ہوگی کس طرح سے؟ مثلا علی یہ حامد کے گھر اس سے ملنے کے لیے پہنچا، تو حامد سوال کرے گا، سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ تو علی اپنا تعارف کرائے گا، انا صدیقکم علی، کہ میں تمہارا دوست علی ہوں۔ اس کے بعد سلام دعا ہوگی اور ایک دوسرے سے ملیں گے، تحیہ کے الفاظ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر حامد یا اپنے آپ کو اس مقام پر رکھیں کہ اگر آپ کے گھر پر کوئی ملنے کے لیے آئے یا آپ کے کمرے میں کوئی ملنے کے لیے آئے تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ آپ اس سے کہیں گے اہلا وسہلا بک یا علی وأین کنت ما رأیتک منذ زمان۔ کیا کہیں گے؟ اہلا وسہلا بک یا علی، کہ اے میرے دوست علی آئیے، تشریف لائیے، این کنت، آپ کہاں تھے؟ ما رأیتک منذ زمان، میں نے ایک زمانہ ہو گیا تمہیں نہیں دیکھا ہے۔ اب علی کا جواب کیا ہوگا؟ نعم یا حامد کنت مشغولا فلم اتمکن من زیارتک۔ کیا جواب دے گا؟ یا حامد کنت مشغولا، کہ بات یہ ہے کہ میں کچھ کام میں بزی تھا، مشغول تھا، فلم اتمکن من زیارتک، تو میں آپ کی زیارت نہیں کر سکا، میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکا۔ گھر پہ کوئی آیا ہے تو آپ اس کو بٹھاتے ہیں، تو اس کے لیے کون سے الفاظ بولیں گے؟ یا آپ کے کمرے میں کوئی آئے تو آپ اسے بٹھائیں گے تو آپ کہیں گے تفضل واستریح، آئیے تشریف لائیے، بیٹھیے، آرام کیجیے۔ اب بیٹھنے کے لیے کئی جگہ ہو سکتی ہیں، تو آپ اس کے پسند کے اعتبار سے، چونکہ دوستی میں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ اوپن ہو جاتے ہیں، بہت ہی خلت بڑھ جاتی ہے، تو آپ اس سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں این نجلس، کہ ہم کہاں بیٹھیں، کہاں بیٹھا جائے؟ فی الصالۃ او الغرفۃ او الفناء او الحدیقہ۔ الصالۃ کا معنی ہوتا ہے برآمدہ یا ہال، الفاظ نوٹ کریں، اس کی جمع آتی ہے صالات، جیسے بولتے ہیں صالۃ الامتحان، امتحان کا امتحان ہال۔ الفناء کا معنی آنگن، تو آپ مثلا اس سے پوچھیں، کہیں گے آپ تفضل واستریح این نجلس فی الصالہ او الغرفہ او الفناء او الحدیقہ، کہ آئیے آرام کیجیے، یہ بتاؤ کہاں بیٹھا جائے؟ ہال میں بیٹھا جائے، کمرے میں بیٹھا جائے، آنگن میں بیٹھا جائے، یا باغ میں بیٹھا جائے؟ تو اب وہ جواب دے گا علی کیفک، علی کیفک، آپ کی کیفیت جیسے آپ چاہیں۔ تو یہ لفظ بھی ایک نیا لفظ ہے، حسب ما شئتا ایک لفظ بولتے ہیں، لیکن اس کی جگہ پر علی کیفک، آپ کی کیفیت کے اعتبار سے، جیسی آپ کی کیفیت ہو، جیسی آپ کی مشیت ہو، اس کے اعتبار سے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ الفاظ ہم انشاءاللہ العزیز دہراتے رہیں گے تو فائدہ ہوگا۔ پھر دونوں کے درمیان حال چال ہوگی، تو اب کیسے؟ کیف الحال یا عزیزی وفی ماذا کنت مشغولا، کہ اے میرے عزیز تمہارا کیا حال ہے اور تم کس چیز میں مشغول تھے؟ بولیں اور اس کو دہرائیں، کیف الحال یا عزیزی وفی ماذا کنت مشغولا، تو علی کی طرف سے جواب آئے گا کنت مشغولا فی اجراء القبول والتسجیل وذلك لأنی اشغل فی وظیفۃ کاتب فی مکتبۃ الادارۃ العامۃ بجامعۃ دلہی۔ سب سے پہلے ریپیٹ کر دیں۔ اس کے الفاظ جو مشکل ہیں ان الفاظ کو نوٹ کر لیں۔ اجرا یجری، اجراءً کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے کام کو پورا کرنا۔ القبول و تسجیل کا معنی ایڈمیشن لینا، کاغذات وصول کرنا۔ وظیفتن کا معنی نوکری، وظیفتن کا معنی نوکری۔ کاتب کا معنی رائٹر، لکھنے والا۔ مکتب آفس کے معنی میں۔ الادارۃ العامہ، الادارۃ العامہ کا معنی ہوتا ہے الادارۃ العامہ
इदारतुन का माना एकेडमी और अल आम्मतु आम उमूर, तो अल मकतबतुल इदारतिल आम्मा इसका माना होगा, इंग्लिश में आप उसको कह सकते हैं करंट अफेयर्स की ऑफिस, यानी जो बच्चों के अफेयर्स होते हैं, मामलात होते हैं, उसकी ऑफिस, या मैनेजमेंट ऑफिस उसको आप बोल सकते हैं। अल इदारतुल आम्मा मैनेजमेंट ऑफिस, मकतबुल इदारतिल आम्मा मैनेजमेंट ऑफिस। तो अली की तरफ से जवाब आएगा क्या, कुन्तु मशगूलन, कि मैं बिज़ी था, मैं मशगूल था, फ़ी इजराइल कबूल व तस्जील, दाखिला लेने और कागजात उसूल करने के मामले में, वदालिका लिअन्नी अशगुलु फ़ी वज़ीफ़ति कातिबिन फ़ी मकतबी अल इदारतिल आम्मति बिजामिया दिल्ली, और वो इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जामिया का माना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इंतज़ामी ऑफिस में राइटर के नौकरी में मशगूल हूँ, या राइटर के नौकर की हैसियत से काम करता हूँ। तो आप का दोस्त कोई काम करता हो, या इस तरह के जवाब आप दे सकते हैं। मसलन कुन्तु मशगूलन फ़िल क़िराअती, कुन्तु मशगूलन फ़िल किताबती, या कुन्तु मशगूलन फ़ी मुहादसत बिल्लुग़तिल अरबिया, या फ़िल मुहावरत बिल्लुग़तिल अरबिया, कोई भी जवाब जो आपसे आपके हाल के मुताबिक हो उसे आप दे सकते हैं। अब इस पर आप हामिद की तरफ से दुआइया जुमला बनता है, ऐसा नहीं कि अपनी बात को आगे बढ़ा दे। अहले अरब का तरीक़ा है कि वो बार बार दुआइया जुमला बोलते हैं। तो मसलन वो कहेगा अल्लाहु युवफ़्फ़िक़का, अल्लाहु युवफ़्फ़िक़ुका, कि अल्लाह ताला तुम्हें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब ज़ाहिर है बात आगे बढ़ेगी, तो अली की तरफ से सवाल होगा व अंत माज़ा तअमलु फ़ी हादिल अय्याम, कि मेरे दोस्त आप बताओ आपका आजकल क्या चल रहा है, आप आजकल क्या कर रहे हो। तो हामिद की तरफ से जवाब होगा अना अक़ूमु बित्तदरीस फ़िल जामिअती व उअल्लिमुल कंप्यूटर बाद हुसूली अला दर्जतिल माजिस्टर व दुक्तोरात फ़ी उलूमिल हासिबिल आली मिन जामिअती जवाहरलाल नेहरू आम्मा, कि मैं जामिया में तदरीस का फ़रीज़ा अंजाम देता हूँ, व उअल्लिमुल कंप्यूटर, और कंप्यूटर सिखाता हूँ। सबसे पहले अल्फाज़ मुफ़रदा आप नोट कर लें। अल माजिस्टर, माजिस्टर का माना होता है मास्टरेट यानी एमए, और दुक्तोरा, दुक्तोरा का माना होता है पीएचडी, और अल हासिबुल आली का माना होता है डॉक्टर। तो उसका जवाब होगा कि मैं जामिया में तदरीस का फ़रीज़ा अंजाम दे रहा हूँ और कंप्यूटर सिखाता हूँ, बाद हुसूली, बाद इसके कि मैंने हासिल किया है अला दर्जतिल माजिस्टर, मास्टरेट की डिग्री, व दुक्तोरात, और पीएचडी की डिग्री हासिल की है, फ़ी उलूमिल हासिबिल आली, कंप्यूटर साइंस में। उलूमुल हासिबिल आली का माना क्या होगा, कंप्यूटर साइंस। अब हामिद ने तो ये जवाब दिया, अली की तरफ से क्या जवाब होगा, माज़ा तुदर्रिसु मिन उलूमिल हासिबिल आली, कि आप कंप्यूटर साइंस में से क्या पढ़ाते हैं। जवाब बरमजतल असासिया, कि मैं बेसिक कोर्स, अल बरमजतों का माना होता है कोर्स, अल असासिया बेसिक बुनियादी। अल्फाज आप नोट, आम इस्तेमाल होने वाले अल्फाज अजीम गिरा हमारे हाथ आएगा। बेसिक कोर्स, इसको आप नोट कर लें कि मैं उअल्लिमु या उदर्रिसु अल बरमजतल असासिया, कि मैं बेसिक या बुनियादी कोर्स पढ़ाता हूँ। अली की तरफ से माशाअल्लाह फ़क़द सर्रनी ज़ालिका व अतमन्ना लका मज़ीदम मिन अत-तक़द्दुम वन नजाह, कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। फ़क़द सर्रनी ज़ालिक, मुझे इससे बहुत खुशी हुई। व अतमन्ना लका, और मैं तुम्हारे लिए तमन्ना करता हूँ, मज़ीदम मिन अत-तक़द्दुम, मज़ीद आगे बढ़ने की, मज़ीद तरक्की करने की, वन नजाह, और कामयाबी की। तो ये इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू जारी होती है। इससे मुताल्लिक़ और भी कुछ अल्फाज हैं, आप उसे भी नोट कर लें। इदारतुल आमाल, इदारतुल आमाल का माना होता है मैनेजमेंट के काम या मैनेजमेंट। मुदीर का माना होता है मैनेजर। इससे और भी अल्फाज हैं जो हमारे काम आ सकते हैं।
ان الفاظ مفردہ کو آپ نوٹ کر لیں. شرکتن دولیتن یا دولیتن کا معنی ہوتا ہے عالمی کمپنی، بین الاقوامی کمپنی انٹرنیشنل کمپنی. شرکتن دولیہ انٹرنیشنل کمپنی. سب کہیں سلو پڑھاؤ ختم کریں. الاتصال بھی کا معنی ہوتا ہے فون پر بات کرنا. تو آج ہمارے درس کے صرف 2 حصے ہو پائیں. میرا ارادہ تھا کہ آج کچھ عربی محاورات کے بارے میں بتا دیں اور عربی محاورات کا اور امثال کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، کچھ محاورات آپ کو لکھوا دیں. لیکن جو محادثہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اسے آپ انشاءاللہ العزیز اگر دہرائیں گے اپنی اپنی جگہ پر اور ریکارڈ کر کے آپ ہمیں بھیجیں گے اور اس ہدف کو پورا کریں گے، اپنے گھر پڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے، تو ڈھیروں سارے الفاظ اور تعبیرات اور اسی کے ساتھ ساتھ بولنے کا ہمیں سلیقہ حاصل ہوگا. تیز سلو بولو پڑھتے رہو، تھوڑا پڑھائی کریے اس کو بار بار اتنے کہ سلو بولو اس کو بول دیں. آپ کی گزارشات آ رہی ہیں کہ سلو تھوڑا پڑھائیں، لیکن کافی ہوتے ہیں تو ہم اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنی بھی پڑھنے کی رفتار اور اس کے ساتھ ساتھ قلم میں تیزی لائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو خیر کے ساتھ نوازیں. ایک اعلان سماعت فرمائیں. کل چونکہ جمعۃ المبارکہ ہے اس لیے کل جو درس ہونا تھا مولانا صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا، مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب کی طرف سے، کہ وہ اپنا درس انشاءاللہ العزیز سنیچر کے دن دیں گے. تو آپ تمام حضرات اس میں شرکت فرمائیں اور بھی درس کے دوسرے حصے میں شرکت فرمائیں. جو کام آپ کو دیا جائے، خاص طور پر محادثہ، جب تک آپ بولیں گے نہیں، بولنے کے عادی نہیں ہوں گے، اس وقت تک کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو جو چیزیں آپ لکھ رہے ہیں اس کو اپنے آپ میں ہی مخاطب بھی بن جائیے اور خود ہی سامع بھی بن جائیے، اور اپنے گھروں پر جب آپ خالی ہیں تو اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کے علم میں برکت ہو. مزید انشاءاللہ العزیز آپ کے جو کمنٹس ہوں گے ہم ان کے جوابات عرض کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی باتوں کو ہم سمیٹیں. لیکن ظاہر ہے مضامین کا تنوع اتنا ہے اور اتنے مضامین ہیں ہمیں سب کو پڑھانا ہے، تو اس وجہ سے کچھ تیزی آ جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے کو شاد کام فرمائے. آج شب برات ہے، آپ تمام حضرات مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. آئیے اختتامی مجلس کی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. ربی یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ تمامی حضرات مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.